بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں وہ حسد سے متعلق ہے۔ رام لالا کے پاس ایک عورت اپنے رشتہ داروں پر جادو کروانے کے غرض سے آتی تھی۔ آج کل تو نہ لوگ کسی کو ہنستا ہوا دیکھ سکتے ہیں نہ ہی خوشحال، دوسروں کو برباد کرنے کے لیے چاہے خود ہی کیوں نہ کنگلے ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں تم یہاں کس نیت سے آئی ہو، تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن اس بار رقم زیادہ ہوگی۔ رام لالا نے عورت سے کہا، آپ جتنے پیسے مانگیں گے میں دوں گی، بس کام میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ عورت کے جاتے ہی رام لالا نے منتر پڑھ کر ایک جنی کو بلایا، اور وہ انتہائی خوفناک جنی تھی۔ تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا، کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ اس نے سرخ آنکھوں سے جنی کو دیکھتے ہوئے کہا، مہاراج وہاں پاکیزگی کا حصار ہے، میرا وہاں جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر رام لالا غصے سے پاگل ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں بھسم کر دوں۔ ایک طرف ایک گھر میں ایک ماں اپنی بچی کو دیکھ کر بولی، پتہ نہیں میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ عریشہ کی امی اپنی بیٹی کی دن بہ دن گرتی صحت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ کس منحوس کی نظر میری بیٹی کو کھا گئی ہے؟ شبانہ بیگم، اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ پریشان ہونے کے بجائے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، عریشہ کے بھائی مدثر نے کہا۔ اس کے سر میں درد مسلسل رہتا ہے، ٹیسٹ تو سب کلیئر ہیں، بظاہر تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کوئی اور معاملہ ہے۔ ابو، میرے ایک دوست کے والد صاحب قاری ہیں اور جنات، کالا جادو وغیرہ کا توڑ بھی کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے پاس جائیں، شاید وہ کچھ حل نکال سکے۔ ہاں تم کرو بات ان سے، مجھے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ عریشہ کے ابو کا چہرہ غمگین تھا۔ عریشہ اور مدثر دو بہن بھائی تھے، دونوں ہی پڑھائی میں نمایاں پوزیشن پر قائم رہے۔ اپنے بچوں کی کامیابی پر ہر ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہر جگہ اپنے بچوں کی کامیابی کی تعریف کرتے ہیں۔ رشتہ دار بظاہر تو خوشی کا اظہار کرتے، لیکن اندر سے حسد محسوس کرتے۔ ایسے ہی حسد کی بنیاد پر کسی نے عریشہ پر کالا جادو کروا دیا۔ اس کی حالت خراب ہونا تب شروع ہوئی جب اس نے انٹر بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کری۔ اسی خوشی میں اس کے ماں باپ نے سب کو دعوت دی اور خوب جشن منایا۔ جب اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تب سے اس کے سر میں درد رہنا شروع ہو گیا، خاص طور پر جب وہ کتابیں کھولتی تب شدید سر کو ہوتا۔ بھوک بھی کم ہونی شروع ہو گئی اور پڑھائی سے بھی دل بیزار ہو گیا۔ عریشہ نے صبح اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں کھولیں تو ایک دم سے سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ منہ دھونے کے لیے باتھ روم گئی اور نل کھولا ہی تھا ابھی اس نے تو اچانک اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر منہ دھونے لگی تو اچانک نل میں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ وہ چیختی ہوئی باتھ روم سے باہر بھاگی۔ عریشہ کے ابو فوراً باتھ روم کی طرف گئے، وہاں دیکھا تو بیسن میں ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ابو نے خود کو سنبھالا اور باہر آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ان کی بیگم کو سمجھ آ گئی کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ فوراً اپنے بیٹے کو فون کرنے لگے، بیٹا تم کہاں ہو؟ تم فوراً اپنے دوست کے والد سے رابطہ کرو اور ساتھ ہی اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابھی وہ فون کر کے مڑے ہی تھے کہ اچانک پورے گھر کے دروازے بجنے شروع ہو گئے۔ عریشہ اور اس کی امی دونوں خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر لانچ کی طرف بھاگی۔ وہ سب اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ قاری صاحب معمول کے مطابق ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدثر کو آتے دیکھا۔ مدثر نے ساری صورتحال ان کو بتائی۔ اس کی بات سن کر قاری صاحب نے کہا، مجھے یہ جادو کا معاملہ لگتا ہے، لیکن میں پڑھائی کر کے بتاتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور آتے ہی کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو، تمہاری بہن پر سخت جادو کیا گیا ہے، ورنہ دن بہ دن معاملہ بگڑتا جائے گا۔ گھر پہنچ گئے قاری صاحب نے فوراً عریشہ کے کمرے اور گھر کا معائنہ کیا، پھر ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے قرآنی آیات دی۔ صبح شام دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں 5 وقت کی نماز کا بھی کہا۔ اس کے علاوہ رزق حلال ہماری زندگی میں ہوں گی تبھی اللہ کا کلام بہتر اثر کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ اللہ پر کامل یقین رکھیں اور ایک دم آپ نے جلد باز نہیں ہونا۔ اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔
قاری صاحب نے جادو کی کارڈ کے لیے چلہ کرنے کی تیاری شروع کری، ساتھ ہی اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ وہ خود کو باوضو رکھے اور خود کی حفاظت کے لیے قرآنی آیات کا حصار قائم رکھے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ تم نے مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہے، ہو سکتا ہے چلے کے دوران شیطانی طاقتیں تمہیں گمراہ کریں، مگر ان کی باتوں میں نہ آنا اور ہرگز میرے پیچھے چلے کے مقام پر بھی مت آنا۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ سامان سمیٹ کر وہ قبرستان چل دیے اور ایک جگہ حصار قائم کیا اور عمل شروع کیا۔ کچھ دن تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب عمل مکمل ہونے میں 2 دن رہ گئے تو بہت سے خوفناک سانپ ہر طرف پھیل گئے، لیکن حصار کے اندر نہ داخل ہو سکے۔ آخرکار چلے کا آخری دن جب آیا، چلہ ختم ہونے ہی والا تھا کہ اچانک سے رام لالا نمودار ہوا اور غصے سے کہنے لگا، بند کرو یہ سب ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ مگر قاری صاحب نے مزید اپنا عمل تیز کر دیا۔ اتنے میں عمل مکمل ہو گیا اور قاری صاحب حصار سے باہر آ گئے۔ رام لالا، اب بس بہت ہوا، تمہاری ساری طاقتیں تمہارا ساتھ چھوڑ کر جا چکی ہیں، بہتر ہوگا تم یہ راستہ چھوڑ کر نیکی کی طرف چل پڑو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ رام لالا جو اپنی شکست تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر قاری صاحب بھی اپنا سامان سمیٹ کر گھر کو چل دیے۔ گھر جا کر اپنے بیٹے سے مل کر دل کو تسلی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر عریشہ کے والدین کو فون کروایا اور انہیں کہا کہ جس عامل نے جادو کیا تھا اس کی ساری طاقتیں اس سے چھین لی گئی ہیں، اب اس پر جادو ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگ بے فکر رہیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی کامیابی کا ذکر زیادہ نہ کریں۔ مزید قاری صاحب نے کہا، جس نے بھی یہ جادو کروایا تھا اگر اس نے توبہ نہ کری تو انجام بہت برا ہوگا۔ باقی اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی کہانیاں آپ سن سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔